مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اپنے زمانے کے امام، اپنے زمانے کی حجت کے حوالے سے ان کا کچھ تذکرہ کر سکیں، اور کچھ فرامین اور کچھ فرمائشات جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ہم تک پہنچی ہیں، اپنے مہمان کی مدد سے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ناظرین، دیکھیے خداوند متعال جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے کہ خدا بھی تمہارے عمل سے آشنا ہے، خدا بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو حجت خدا ہے، جو امام ہے، وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں تمہارے اعمال کے اوپر، تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی حقیقت شاید خود ہم سے پوشیدہ ہو سکتا ہے خود ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں کسی چیز میں، یعنی ہم کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے نا، انسان کبھی کبھی خود کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو تو آپ چھوڑیے، لیکن ہو سکتا ہے ہم خود کو دھوکہ دیں، لیکن خدا اور رسول اور امام کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دیکھیے ہمارا امام وہ ہے کہ جو پورے طریقے سے ہمارے اوپر نظارت رکھتا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، وہ حجت زمان ہے، کوئی چیز کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، کہ ہم نہ تمہارے حالات سے جو ہے وہ بے خبر رہتے ہیں، اور نہ تمہاری یاد کو ہم فراموش کرتے ہیں، نہ تمہیں ہم بھلاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ اگر زمانے کا امام ہمیں بھلا دے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ وہ حجت خدا ہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارا یہ وجود، ہماری جان، ہماری سانسیں، جو وہ ولی نعمت ہے، اسی کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب کتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ہر عمل جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں، یہ سوچ کر اٹھائیں کہ ہمارے زمانے کا امام اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی خوشنودی کا سبب بن رہا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ ہفتے میں روایات میں ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے زمانے کا امام جو ہے وہ افسوس کرتا ہو کہ کیسے لوگ ہیں، یہ میری طرف منسوب ہیں، یہ مجھے جو مثلا خود کو میرا شیعہ کہتے ہیں، کیا ہمارے شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ناظرین، بہت سوچ سمجھ کے جو منتظر ہے، جو امام کا حقیقی شیعہ ہے، جو امام کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امام والے ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اس کے حوالے سے کچھ فرمائشات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، جن میں امام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی درس ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ آج بھی الحمدللہ ایک بہت اہم موضوع ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، کہ قرآن کریم اور احادیث میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو کس طریقے سے یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ ہیں، تو اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ کے بھی اور ٹی وی چینل والوں کے بھی، تمام اراکین کے ہم بھی شکر گزار ہیں کہ دوبارہ ایک موقع ملا مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذکر کا، اور اللہ تعالی ہم سب کو مولا کا اچھا ذاکر اور اچھا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ الہی آمین۔ قبلہ، گفتگو ہماری ایک سلسلے وار ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال ظاہر رہ جاتا ہے، تو پھر دوسرے پروگرام میں چونکہ وقت کی کوتاہی جو ہے اس چیز کا سبب بنتی ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ امام علیہ السلام کے جو بچپن کے تاریخی واقعات تھے اس کے حوالے سے تھا۔ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ جب ہم واقعات پڑھتے ہیں امام کی زندگی میں، کہ امام علیہ السلام نے جو اپنے والد بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھائی، جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ جعفر کذاب کا جو فتنہ تھا وہ بھی لوگوں کے اوپر آشکار ہو گیا، چونکہ امام نے اس کو روک دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو تاریخ یہ کہتی ہے
کہ جو حکومت وقت ہے، جو بنی عباس کے جو یعنی صاحبان اقتدار ہیں، بادشاہ ہیں، وہ امام علیہ السلام کے اس حد تک دشمن تھے کہ انہوں نے اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ بالکل جناب موسیٰ کے زمانے سے اس کو تشبیہ دی گئی تھی کہ وہ اتنا سخت دور تھا کہ وہاں پہ جو ہے مثلا اگر کوئی بیٹا پیدا ہو، یعنی نظر میں رکھتے تھے امام کی شادی تک کے لیے جو ان لوگوں نے سختی کی ہوئی تھی کہ امام کی شادی تک نہ ہو۔ دوسری طرف یہ ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ امام علیہ السلام نے فرمائی، تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیا وہ متوجہ نہیں ہوئے کہ کوئی بچہ ہے جس نے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، پھر اس کے بعد وہ امام کی طرف نہیں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا آشکار ہونا جو ہے وہ ضروری تھا، چونکہ امام کی نماز جنازہ جو ہے وہ امام نے ہی پڑھانی تھی۔ صحیح۔ جعفر کذاب جو ہے، جو کہ بظاہر تو امام عسکری علیہ السلام کا بھائی تھا، لیکن اخلاقی حوالے سے، دینی حوالے سے نہایت جو ہے وہ، ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ خاندان اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتا ہو۔ صحیح۔ اس کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے وہ فاسق و فاجر تھا، اہل لعب و لہب تھا، اور بالخصوص بنی عباس کی حکومت دربار سے اس کے بڑے تعلقات تھے، اور حکومت کے ساتھ مل کر ایک فتنہ جو ہے وہ شروع کر رہا تھا۔ وہ یہی کر رہا تھا کہ امام عسکری علیہ السلام کے بعد اپنی امامت کا ڈھونگ رچائے اور شیعوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور اس ذریعے بنی عباس کے ہاتھ میں شیعوں کی باغ دوڑ دے دے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اب اس کا یہ فتنہ بھی باطل کرنا ضروری تھا، اور ادھر سے امام کا جنازہ امام پڑھائے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ لحظات کے لیے یہاں، وہ جو مخفی ان کا دور تھا وہ ختم ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہاں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں، اور یہیں سے ان کی غیبت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ فوائد یہ ہوئے ہیں، ایک تو معصوم کا جنازہ معصوم نے پڑھایا، بالکل، اور دوسرا جو ہے جعفر کذاب چونکہ امام گزشتہ امام کا جنازہ نہیں پڑھا سکا، تو اس کی امامت کا نظریے کو بھی چوٹ لگی۔ اور جو ہے اس کے مزید جو اس جنازے کے واقعات کے ساتھ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا کہ اور بھی کچھ جو واقعات پیش آئے، اس سے اس کا وہ فتنہ جو ہے امام زمانہ نے بڑے نہایت ہی تدبیر اور نہایت ہی ایک اہم جو ہے وہ سیاست سے جو ہے اس کا جو ہے یہ فتنہ جو ہے وہ ختم کیا، تاکہ تشیع کو گمراہی سے بچایا جائے، کیونکہ یہاں اکیلے جعفر کذاب کا مسئلہ نہیں تھا، امت کی گمراہی کا جو ہے وہ مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات نقل ہوتی ہیں، اب ہم نے اس اگر واقعے پر غور کرنا ہو تو، لیکن میں ترجیح دوں گا شیخ صدوق اللہ رحمہ کی کتاب کمال الدین، جو کہ اس حوالے سے اہم ترین کتاب ہے۔ انہوں نے مختلف جو روایات نقل کی، اس میں ایک روایت جو ہے ابو الادیان کی نقل کی ہے کہ جو امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ صحیح۔ ابو الادیان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا امام عسکری علیہ السلام اپنے آخری دور میں، اپنے آخری چند دن جب ان کے شہادت کو رہ گئے تھے، تو مجھے اپنے گھر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ خط ہیں، آپ انہیں مدائن لے جائیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اتنے دنوں تک مدائن پہنچو گے، اور پھر اتنے دن کے بعد جب واپس آؤ گے، مثلا 15 دن کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو میرے جنازے کو، میرے جسد کو غسل کے مقام پر دیکھو گے، اور یعنی میری شہادت ہو چکی گی، میرے گھر سے رونے کی آوازیں سنو گے، اور میرے بدن کو جو ہے وہ غسل کے مقام پر دیکھو گے۔ تو اب یہ ابو الادیان جو ہے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا مولا آپ تو مجھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو میں وہ جو خطوط کے جواب ہیں وہ کس کے حوالے کروں گا؟ صحیح۔ فرمایا اے ابو الادیان، جو تجھ سے میرے خطوط کے جواب مانگے وہی میرے بعد امام ہے۔ کہنے لگا مولا مجھے کوئی اور نشانی بتائیں، آپ کے بعد کون حجت خدا؟ اب یہاں دیکھیں کہ ابو الادیان کو بھی نہیں پتا تھا مولا امام عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہے۔ ابو الادیان شیعہ تھا، لیکن اس قسم کے خواص میں نہیں تھا کہ جن سے ملاقات کرائی گئی تھی، ملاقات پہلے کرائی جاتی ہو، تو اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ امام کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی ان کے بعد حجت خدا ہے۔ تو پوچھتا مولا وہ کون ہے آپ کے بعد؟ پھر بھی امام اسے نہیں بتاتے۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو الادیان، جو میرے بعد میرا جنازہ پڑھائے گا وہی میرے بعد امام ہے۔ صحیح۔ کہنے لگا مولا 2 نشانیاں تو آپ نے بتا دیں، ایک اور بھی بتا دیں تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ بالکل۔ پھر فرمایا امام نے کہ ابو الادیان، جو تجھ کو یہ بتائے کہ تھیلی میں کیا ہے وہی میرے بعد امام ہے۔ ابو الادیان یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ایسی ہیبت امام کی طاری ہوئی کہ میں یہ نہ پوچھ سکا، مزید میں نہیں سوال کر سکا کہ مولا وہ تھیلی کون سی ہے، کس تھیلی کی بات کر رہے ہیں۔ خیر یہ کہتا ہے میں روانہ ہو گیا،
اور جیسا کہ مولا امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے آتے جاتے 15 دن لگ گئے. جی جب میں واپس آیا سامرا تو جیسا کہ معصوم نے فرمایا تھا، میں نے دیکھا کہ مولا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں شیعہ کافی تعداد میں جمع ہیں، جی اور جو جعفر ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے، اور مولا کا جو جسم مبارک ہے وہ غسل کے مقام پر ہے، جی اور لوگ جعفر کو آ کے ایک تو امام کی تعزیت کر رہے ہیں، شہادت کی، اور ساتھ اسے امامت کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں. جی تو ابو الادیان کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ جعفر جو ہے یہ امام بنا ہوا ہے، تو میں نے کہا بس اب امامت تباہ ہو گئی، چونکہ اللہ میں اکبر. اس کی ذات کو، اس کی پہچانتا ہوں صفات کو، اس کو جانتا تھا کہ یہ تو کسی بھی اعتبار سے امامت کے لائق نہیں تھا. صحیح. خیر کہنے لگا کہ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح ہی کیا کہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جی جی میں نے بھی تعزیت کی اور مبارکباد دی، اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ وہ جو مولا نے نشانیاں بتائی تھی وہ کیسے پوری کب ظاہر ہوتی ہیں. جی کہتے ہیں کہ جب غسل دے دیا گیا اور مولا کے وجود کو تابوت میں رکھا گیا اور لایا گیا نماز جنازہ کے لیے، سب شیعہ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، تو جعفر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤں تاکہ اپنی امامت کو بھی ثابت کروں، چونکہ امام کا جنازہ امام پڑھا. کہتے ہیں اسی وقت جو ایک واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ گھر سے، چونکہ یہ باہر جو ہے جنازہ ہو رہا تھا، جی تو گھر سے ایک 5 سالہ بچہ نکلا. اب یہاں ابو الادیان اس کی نشانیاں بیان کرتا ہے اس بچے کی، کہ صحیح. ایک مبارک بچہ جس کا چہرہ نورانی تھا، بال گھنگریالے تھے، دانت آپس میں جو ہے وہ پیوستہ تھے، صحیح. چہرے پہ پیشانی بلند تھی، مختلف جو اوصاف ہے امام زمانہ کے نقل کرتا ہے جی کہ وہ بچہ آیا اور اس نے آ کے جعفر کا دامن کھینچا اور کہا چچا پیچھے ہٹیں، میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں. صحیح. تو جعفر حیران پریشان، ایک دم اس کے جعفر کو چہرہ تو خود معلوم نہیں تھا. خود معلوم نہیں تھا کہ میرے بھائی کا کوئی بیٹا ہے. جی تو کہتے ہیں اس کا چہرہ زرد ہوا، خوفزدہ ہوا، پیچھے ہٹا. تو ہمارے مولا جو ہیں آگے بڑھے اور اپنے والد کا جو ہے جنازہ پڑھایا. جی اور جنازہ پڑھانے کے بعد ابو الادیان کہتا ہے کہ اس بچے نے میری طرف دیکھا، کہا ابو الادیان وہ خطوط کے جواب جو ہیں ہمیں دے دو. تو وہ میں نے تھیلی ان کے حوالے کر دی. اس کے بعد مولا اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو وہ گئیں. تھیلی والا کیا رہا؟ اب وہ تیسری نشانی جو ہے میرے ذہن میں رہی کہ وہ کیا مسئلہ ہے. خیر جعفر جو ہے وہاں بیٹھا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں جعفر ہم تو سمجھتے تھے کہ تیرے بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، جی آیا تیرے بھائی کی کوئی اولاد تھی؟ یہ بچہ کون تھا جس نے جنازہ پڑھایا؟ کہتا ہے کہنے مجھے خود لگا بھی نہیں خدا کی معلوم. قسم میں بھی نہیں جانتا یہ صحیح. کون تھا، میں نے بھی آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا. جی تو اب چونکہ اس کا وہ پروگرام تو سارا ناکام ہو گیا. خیر جی اسی دوران کہتے ہیں کم سے ایک قافلہ وہاں پہنچتا ہے مولا امام عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے. صحیح. اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ مولا تو شہید ہو گئے ہیں، جی تو انہوں نے پوچھا کہ اب بعد میں حجت خدا کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا جی کہ یہ ہے حجت خدا. خیر وہ جعفر کے پاس پہنچتے ہیں، تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں امامت کی. کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، ہمارے پاس کچھ مال ہے، کچھ لوگوں کے خطوط ہیں، وہ ہم لے کے آئے ہیں. بالکل. جعفر نے کہا وہ میرے حوالے کرو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہچانتے تو نہیں ہیں، امام عسکری علیہ السلام کو تو ہم جانتے تھے. اور پہلے سے اماموں کا ایک خاص طریقہ رہا ہے کہ وہ خود بتاتے رہے خود ہیں. بتاتے ہیں. جی تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم امام سے خود پوچھتے ہیں کہ مولا بتائیں ہمارے پاس کتنا مال ہے، اور کس کا ہے، کس نے دیا ہے، اور سب. کن کن کے خطوط ہیں. جعفر نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہو کے اٹھا، کہنے لگا کہ کیا ہم علم غیب جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور کہہ کے وہ چلا گیا. تو روایت میں آتا ہے کہ گھر سے عقید نامی ایک غلام باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو تمہارے مولا گھر کے اندر موجود ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس فلاں 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 شخص کے خطوط ہیں اللہ اکبر. اور تمہارے پاس اتنا مال ہے اور اس مال کے اندر اتنے سکوں کی مہر بھی مٹ چکی ہے اللہ. اور اتنے سکوں کی مہر جو ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے. وہ جو سکے پر نقش ہوتا ہے جی جی اس کا بھی مولا نے بتا دیا کہ کتنے سکوں پر نقش ہے اور کتنے سکوں کا نقش مٹ چکا ہے. جی لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مولا کے حوالے کر دیں، جس نے آپ کو بھیجا ہے وہی ہمارا وقت کا وہی حجت امام ہے. خدا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس روایت سے وہ تھیلی والا واقعہ بھی جی واضح ہو گیا. تو ابو الادیان کے سامنے وہ 3 نشانیاں آ گئیں. تو اس سے ہمیں کئی چیزوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ امام کا جنازہ امام پڑھاتے ہیں. بے شک.
دوسرا جو ہے شیعہ جو ہے وہ ہر ایک شخص کو امام نہیں مانتے تھے. اچھا قبلہ، ایک سوال ذہن میں ہے جو سننے میں آیا ہے اس طرح کا، کہ کیا صرف نماز جنازہ ہی کے لیے ہے یا غسل کے لیے بھی ہے کہ معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دے سکتا ہے؟ بظاہر ان روایات سے ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں جی کہ نماز جنازہ چونکہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، صحیح. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اس میں امام کا حضور ضروری ہے. اگر تقیہ کا عالم ہو جی تو غسل کے معاملے میں دیگر لوگ جو ہیں وہ مدد کر دے سکتے ہیں. جی لیکن نماز چونکہ ایک منصب ہے، ایک شرعی ذمہ داری ہے، اور اس میں بعد والی امامت کا اعلان بھی ہے. ایسے موقعوں پر پھر ائمہ تقیہ نہیں یہاں کرتے پہ تھے، کمپرومائز نہیں کیا جا کرتے تھے، سکتا اور ہے. اس میں بے شک بعد میں مسائل بھی بنے، وہ اپنے آپ کو آشکار کرتے تھے، اور امام زمانہ کے لیے بعد میں مسائل بنے. ہاں وہی حکومت متوجہ ہوئی پھر حکومت اس چیز کی متوجہ طرف. پہلے نہیں تھی. نماز جنازہ کے بعد جب متوجہ ہوئی، پوری حکومت کی طرف سے فوج آئی، پورے گھر کا محاصرہ ہوا، گھر کی تلاشی شروع ہو گئی. یہاں سے ایک سخت دور شیعوں پہ شروع ہو گیا جی کہ اس بچے کو ڈھونڈا جائے اور شہید کیا جائے، اور یہاں سے امام زمانہ کی رسمی غیبت کا آغاز بھی ہوا. غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے. یہیں سے ہوتا ہے، اسی نماز جنازہ کے بعد سے، صحیح. کہ پھر حکومت نہیں پہنچ سکی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولا کو غیبت کے ذریعے اسی طرح ان کی جان کو بچاتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ کی جان کو بچایا غیبت کے ذریعے، جس طرح ہمارے پیغمبر کی جان کو بچایا، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جان کو بچایا. اور یہیں سے جو ہے وہ سنت الہی اچھا شروع قبلہ، ہے. ایک سوال اور ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ سے، آپ یہاں پہ اس کو یعنی رفع فرمائیں. وہ یہ کہ امام بچپن کے عالم میں 5 سال کی عمر ہے، امام کی عمر مبارک ہے، اس میں وہ امام کا جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اتنی کم سنی میں امام جو ہے وہ اپنے والد محترم کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ مسائل جو ہیں وہ بعین عنوان جو ہے ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ جب ہمارے سامنے عمل امام آ جائے جی تو دیکھیں ہمارے لیے دین کہاں سے بیان ہوتا ہے؟ امام کے فرمان سے، امام کے عمل سے. تو ہم تسلیم ہیں. بالکل. اسلام یعنی تسلیم ہونا. کس کے تسلیم ہونا؟ پروردگار کے، اور پروردگار کی جو حجت ہے اس کے سامنے تسلیم ہونا. الاسلام ہوا تسلیم. بے شک. جب ہمارے سامنے عمل امام ہے تو عمل امام نص ہے. صحیح. عمل امام بتا رہا ہے کہ 5 سالہ بچہ جو ہے اگر وہ امام ہے تو اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے، اگر امام ہے، چونکہ ہم کہہ سکتے ہیں نا، ورنہ اگر ہم اس کو حجت ماننے لگیں تو ہمارے یہاں بھی کوئی بچہ پھر شاید پڑھا سکے. لیکن ہم یہ پھر شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے یہاں بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. جی جی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں. نہیں ہے. دیکھیں جب ایک بچہ ماں کی گود میں نبوت کا دعویٰ کر کے بالکل منصب نبوت کو سنبھال سکتا ہے، صحیح، جو کہ نماز جنازہ پڑھانے سے کہیں زیادہ کھٹن ہے اور مشکل کام ہے. بالکل. جب ایک بچہ کم سنی کے عالم میں امامت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو جنازہ پڑھانا تو ایک فری مسئلہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اور وہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یعنی مسائل کچھ مختلف ہوتے ہیں. جی مثال کے طور پہ جیسے شادی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اگر بیگم اجازت دے دے تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. معصوم مثلا نبی جو ہے وہ 4 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، چونکہ ان کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ عدالت سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، حتیٰ کہ وہ ائمہ بھی جو ہے وہ خصوصیت نہیں رکھتے. صحیح. تو پیغمبر اسلام کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہیں. اور پیغمبر اسلام کی جو شادیوں کا مسئلہ ہے اس کے پیچھے بھی خاص حکمتیں تھیں. صحیح. اور اس میں بہت سارے قبائل کا پیغمبر کے ساتھ سیاسی طور پر اس عظیم تحریک جو ہے اسلامی تحریک اس کے اندر جڑنا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص استثناءات پیغمبر کے لیے رکھے تھے، ورنہ باقی مسائل میں ائمہ جو ہیں وہ امت کی مانند ہی وظائف انجام دیتے ہیں. لیکن بعض جو استثنائی صورتحال پیش آ جائے جیسے یہاں ہے تو یہاں عمل امام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ امام جو ہے وہ امام کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، چاہے وہ بظاہر جو ہے وہ سن بلوغ تک نہ پہنچا ہو. وہ ہمارے لیے حجت ہے. جی بالکل. قبلہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پروگرام جو ہے ہمارا البتہ اس کا صرف ذکر ہو جائے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیلی گفتگو ہوگی. قرآن کریم کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے قرآن کریم میں کس طرح سے تذکرہ ملتا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ امام جس نے آ کے قرآن کو مشرق سے مغرب تک حاکم کرنا ہے، وہ امام جس نے اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر غلبہ دینا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں نہ ہو؟ بالکل. ہمارے جو ماہرین مہدویت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 200 سے زیادہ آیات ہیں جو قرآن مجید میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے
اس عظیم الہی انقلاب کو بیان کر رہی ہیں۔ صحیح۔ البتہ بعض ماہرین تو کہتے ہیں کہ 2000 سے بھی زیادہ ایسی آیات ہیں۔ جی تو بالآخر قرآن مجید نے جس طرح ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی طرف روشنی ڈالی ہے، بالکل۔ تو اس عظیم حکومت کہ جس کا انتظار صدیوں اور ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے، جی حضرت آدم سے لے کر اب تک ہو رہا ہے، مستضعفین جہاں، مظلومین، حتیٰ کہ انبیاء، حتیٰ کہ ائمہ، حتیٰ کہ ان کی امتیں، جی تو یقیناً قرآن مجید کیا اس سے پہلے والی کتابوں نے بھی اس پر اشارہ کیا، اور قرآن مجید نے تو کھل پر اس پر کافی جو ہیں وہ آیات کی صورت میں روشنی ڈالی ہے، صحیح۔ کہ انشاءاللہ ہم اگر وقت ہے تو ہم بیان کریں گے کچھ آیات جی کی طرف بالکل، اشارہ ہاں کریں گے۔ کچھ اگر آپ بیان فرمائیں تو میں کوشش کروں گا، چونکہ قرآنی آیات ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو کتاب سے آپ کی خدمت جی میں بسم اشارہ اللہ۔ کروں۔ جی بہت ساری آیات ہیں، ایک آیات جو سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا ذکر کے بعد جی کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اب یہاں جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ذکر کے بعد کیا ہے، ذکر کیا چیز ہے۔ اس میں شیعہ سنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ تورات ہے، کہ تورات کے بعد اللہ نے زبور چونکہ بھیجی ہے، زبور میں لکھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ صحیح۔ یہاں لفظ وارث آیا ہے۔ وارث جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وارث اسے کہتے ہیں جو اپنی میراث پر حاکم ہو، صحیح۔ جو اپنی میراث کا مالک ہو۔ تو گویا یوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ لکھا کہ زمین کے مالک، زمین کے حاکم جو ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں۔ تو یہاں زمین پر صالحین کی حکومت اور مالکیت کی جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے۔ اب ہم اگر پوری تاریخ کا ایک پوری جائزہ تاریخ لیں بشریت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی پوری زمین پر صالحین کی بالکل حکومت قائم نہیں ہوئی۔ ہمارے بعض ناظرین جو ہے وہ ممکن ہے وہ کہیں کہ حضرت داؤد کی حکومت، حضرت سلیمان کی حکومت، صحیح۔ جن بھی ان کے اختیار میں تھے، ہوائیں بھی ان کے اختیار میں تھی، بے شک بڑی عظیم و شان حکومت تھی، لیکن وہ بھی پوری زمین پر نہیں تھی، صحیح۔ زمین کے ایک حصے پر تھی۔ بالکل۔ چونکہ ان کی حکومتوں میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں کہ ارد گرد کے جو کافر اور مشرک ممالک تھے ان کے ساتھ ان کی جنگیں رہی ہیں، اور خود وہ بلقیس کا ملک سبا سے آنا، وہ ان کی حکومت سے باہر تھے۔ باہر تھے۔ جی تو اس طرح اور بھی جو ہے وہ کفر والی مملکتیں تھیں، جی جی تو پوری زمین پر ان کی حکومت نہیں تھی، اگرچہ زمین کے ایک حصے پر حکومت صالحین تھی، لیکن یہاں پوری زمین پر حکومت کی خبر ہے۔ بالکل۔ ہمارے پیغمبر اسلام نے بھی حکومت کی ہے، لیکن وہ بھی جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئی، یہاں پوری زمین پر حکومت کی بات ہے۔ تو یہ حکومت کون سی ہے، اس میں شیعہ سنی مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ میں بھی ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اسی آیت کے ذیل میں، فرماتے ہیں کہ البتہ یہ فرمان جو ہے وہ تفسیر قمی میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ زمین کو وراثت میں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے صالحین بندوں سے مراد امام مہدی اور ان کے انصار ہیں۔ یہ ہے جو پوری زمین پر جو ہے وہ حکومت کریں گے، صالحین بن کے حکومت کریں گے۔ حکومت صالحین سے مراد امام مہدی کی حکومت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود کی 86 نمبر آیت ہے، پروردگار فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اب یہاں اگرچہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت شعیب کے زمانے کے حوالے سے جو آیات ہیں اس کے درمیان آئی، لیکن ہمارے یہاں مفسرین محمد وال محمد کی روایات اور احادیث کے پیش نظر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی امام زمانہ کے بارے میں ہے، چونکہ امام زمانہ کے ایک القاب میں سے ایک لقب جو ہے وہ بقیت اللہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری روایات میں آیا کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ کے پاس، جب ان کا ظہور پر نور ہوگا، اس وقت جو وہ خطبہ دیں گے اس خطبے میں اپنا تعارف جو ہے امام زمانہ اسی آیت کو پڑھ کے کرائیں گے۔ پہلے اسی آیت کی تلاوت کریں گے اور پھر فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ علیکم، اے لوگو یہ بقیت اللہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ ذخیرہ الہی میں ہوں، میں ہوں زمین پر ذخیرہ الہی، اور میں ہوں پروردگار کی حجت تم پر۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، کتاب کمال الدین میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مولا اپنا اس انداز سے ہمارے قائم تعارف کروائیں گے، اس کے بعد زمانہ ظہور کے لوگ
جب ہمارے مہدی کو سلام کریں گے تو اسی لقب سے سلام کریں گے. مثلا جو بھی آئے گا وہ کہے گا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، کہ اے زمین پر اللہ کے ذخیرے آپ پر سلام ہو. صحیح. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر جو ہے وہ 17، اس میں پروردگار فرما رہا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون. جی. کہ یاد رکھو کہ وہ پروردگار ہے جو زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، جی. اور ہم نے اپنی آیات آپ پر کھول کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. یہاں زمین کے مردہ اور اس کے بعد زندہ ہونے کی خبر ہے. آیا زمین مردہ ہوتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد وآل محمد کیا فرماتے ہیں. تو مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ زمین کو ہمارے مہدی کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذریعے زندہ کرے گا، بے شک، جو کہ گمراہ بادشاہوں اور حاکموں کے ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی. چونکہ زمین پر ظالم گناہ گار لوگ کثرت سے ہوں گے، چونکہ یہ مردہ ہیں، ان میں انسانیت مردہ ہے، زمین بھی مردہ ہو جائے گی. جب مہدی آئیں گے تو وہ اپنی عدالت کے ذریعے جب انسانیت کو زندہ کریں گے تو جب زندہ رہنے والے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور تو زمین پر بھی جو ہے وہ زندگی آ جائے گی. تو یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے جو مہدیت پر ہے. اسی طرح اور بھی آیات ہیں، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، اور بھی دیگر آیات ہیں. اگر ٹائم ہے تو میں بیان کرتا ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلے حصے میں یعنی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے اور اس موقع پر آپ سے مزید آیات کے حوالے سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. سلامت رہیں انشاءاللہ. ناظرین، آج بھی بڑی اہم گفتگو رہی اور ایک جو بہت اہم درس تھا قرآنی آیت کے حوالے سے جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ حکومت الہی ہے، جو اس زمین کا وارث بنایا جائے گا وہ صالحین کو بنایا جائے گا. اور جیسا کہ ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ روایات میں آیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ان کے انصار ہیں. ناظرین، کس مومن کی تمنا نہیں ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا ناصر و مددگار ہو؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ہم اگر مثلا دعائے عہد پڑھنے کی اگر توفیق ہوتی ہے تو ہم اس میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا اگر ہمارے درمیان وہ موت حائل ہو جائے کہ الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، کہ جس کو تو نے اپنے بندوں کے اوپر ایک حتمی فیصلے کے طور پر قرار دیا ہے، جس کا آنا ضروری ہے، اگر وہ موت ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں اس طریقے سے قبر سے اٹھایا جائے کہ ہماری تلوار جو ہے وہ برہنہ ہو اور ہمارا نیزہ جو ہے وہ مثلا بلند ہو اور ہمارا کفن جو ہے وہ کمر سے بندھا ہوا ہو اور ہم ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہوں. یعنی ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں سے ہوں. اور امام کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو صالح ہونا چاہیے. جب تک انسان صالح نہ ہو اس وقت امام کے اعوان و انصار میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال انجام دیں کہ جو صالحین کے اعمال ہیں، جن کے نتیجے میں ہمیں عبد صالح قرار دیا جائے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.